السلام علیکم۔ محمد حنیف نجم۔ معزز سامعین، آغاز کرتے ہیں اپنی ویڈیو کا۔ پڑھتے رہو درود، مومنو ڈیوٹی یہی تو ہے۔ پڑھتے رہو درود، مومنو ڈیوٹی یہی تو ہے۔ سارے جہاں کی مومنو بیوٹی یہی تو ہے۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ میرے پیارے سامعین، ہمیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے رب سے توفیق مانگنی چاہیے کہ ہم اچھے کاموں کی طرف بڑھیں اور برے کاموں سے بچنے کی کوشش کریں۔ اور اس کے بعد آپ سب کا بے حد شکریہ کہ آپ وقت نکالتے ہیں اور روزانہ باقاعدگی سے ویڈیو بھی دیکھتے ہیں، اور پھر میری ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آگے شیئر بھی کرتے ہیں، کیونکہ ہم سب نے مل جل کر اپنے آپ کو بہتر کرتے ہوئے اپنے معاشرے کو، اپنے پاکستان کو اور اپنی دنیا کے تمام مسلمانوں کو مزید بہتری کی طرف لے جانا ہے۔ ہمارے اندر جو خامیاں ہیں ان کو ختم کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ آپ اس کے لیے میرے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اس ویڈیو کو آگے شیئر کرتے ہیں، اس کو لائک کرتے ہیں، کمنٹس میں جاتے ہیں، وہاں پر اپنے کمنٹ جو ہے وہ بھی دیتے ہیں۔ اور خاص طور پر میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اور قرآن پاک کی جو آیات ہیں ان پر زیادہ سے زیادہ عمل کر کے آگے بڑھیں اور اپنے آپ کو ثابت کریں کہ ہم بہتر قوم، بہتر مسلمان ہیں۔ تو پیارے پاکستانیوں اور سچے مسلمانوں، آتے ہیں اب آج کی حدیث کی طرف۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، مومن تانا دینے والا، لعنت کرنے والا، بے حیا اور بد زبان نہیں ہوتا۔ جامعہ ترمذی، حدیث نمبر 1977، 1977۔ تو آج کی حدیث، اس حدیث میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے بارے میں ہی بتا رہے ہیں کہ جو مومن ہے، جو مسلمان ہے، جو میرا پیارا امتی ہے، وہ تانا دینے والا نہیں، نہ ہی وہ لعنت کرتا ہے، اور نہ ہی وہ بے حیا ہے، اور نہ ہی وہ بد زبان ہوتا ہے۔ اب یہ حدیث پہلے بھی سن چکے ہیں، پہلے بھی ہم جانتے ہیں، لیکن عمل نہیں کرتے۔ آج سے ہم کوشش کریں گے اس کو ہر وقت اپنی جتنی بھی سارا دن کی زندگی گزارتے ہیں اس میں غور کریں گے کہ ہم کہاں کہاں یہ خامیاں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں اور کہاں کہاں ہم یہ غلطیاں کرتے ہیں۔ ان غلطیوں سے آج کے بعد بچنے کی پوری کوشش کریں گے۔ یعنی مومن کی یہ تعریف کی گئی ہے کہ وہ تانے نہیں دیتا، بلکہ ہر وقت ہر کسی کو حوصلہ افزائی کرتا ہے، کسی پر لعنت نہیں بھیجتا، بلکہ سب کو شاباش دے کر، سب کو لیے اچھے الفاظ کا استعمال کر کے حوصلہ افزائی کرتے ہوئے ساتھ لے کر چلتا ہے۔ اس طرح سے وہ بے حیائی کی طرف نہیں جاتا، نہ ہی وہ بد زبانی کرتا ہے۔ تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ آج کے دن سے لے کے آگے زندگی جو رہ گئی ہے، چاہے وہ چند سال ہیں، چند مہینے ہیں، جتنی بھی ہے، اس میں ان ساری باتوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو پیارے پاکستانیوں اور سچے مسلمانوں اور میرے معزز سامعین، ہم نے کوشش کرنی ہے ہم اپنے آپ کو درست کریں۔ دوسروں سے توقع رکھنے سے بہتر ہے کہ پہلے اپنے آپ کو درست کریں۔ کہیں کہیں جب جیسے جیسے موقع ملے اپنے آپ کو ان برائیوں سے بچانے کی کوشش کریں، اپنے اندر خوبیاں پیدا کریں، خامیوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ یہی ہماری کامیابی ہے۔ تو پیارے پاکستانیوں اور سچے مسلمانوں، آتے ہیں اب روز مرہ کی گفتگو کی طرف۔ وہی سچ بولیں، کم از کم زندگی میں ایک پھلدار پودا ضرور لگائیں۔ تسبیح کے دانوں پر، یا وہ جو کاؤنٹر جسے کہتے ہیں، گننے والی تسبیح جو ہے،
وہ استعمال کرنے کے بجائے اپنی ہاتھ کی انگلیوں اور انگلیوں کی پوروں پر تسبیح کریں، یہ زیادہ فائدہ مند ہے، کیونکہ اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جب اندھیری قبر میں ہمیں رہنا پڑے گا تو وہاں پر یہ انگلیوں پہ جو ہم تسبیح پڑھی ہوگی، یہ انگلیاں وہاں پر روشنی کا سبب بنیں گی۔ تو پیارے مسلمانوں، کوشش کریں کہ ہم بے شک چند باتوں پر عمل کریں، لیکن انہی کو کرتے کرتے ڈھیر ساری باتیں اچھی جو ہیں انہیں اپنا لیں، خامیاں جو ہیں انہیں دور کر لیں، تو یہی زندگی کا مقصد ہے۔ ہم دنیا پہ صرف اور صرف ایک ہی کام کے لیے آئے ہیں، وہ ہے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا۔ اب اس کا ذریعہ مختلف ہے، یعنی اپنے نبی پر درود شریف پڑھیں گے تب بھی اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے، اللہ تعالیٰ سے خود اپنے کیے ہوئے گناہوں کی معافی مانگیں گے، اس وقت اللہ تعالیٰ اور زیادہ خوش ہوں گے۔ اگر نماز پڑھ کے دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ اس وقت اور زیادہ خوش ہوں گے۔ تو یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے بہت سارے ذریعے ہیں۔ اسی طرح سے اس کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، سچ بولیں گے، دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، بلکہ کوشش کریں گے کہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں، ان کے لیے اپنی کوشش کر کے اچھی زندگی جو ہے ان کے سامنے اپنی زندگی کو پہلے نمونہ بنائیں، تاکہ وہ بھی آپ کو دیکھ دیکھ کے اچھے انسان، اچھے مسلمان بن جائیں۔ تو یہ آپ کی آگے زندگی میں آخرت میں بھی کام آئے گا اور یہاں پر دنیا میں بھی۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، پھر بدلے گا پاکستان، پھر بدلے گا ہر انسان۔ تو ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اچھے کام کا آغاز اپنے سے کریں، خود دوسروں کی حوصلہ افزائی کریں، جہاں جہاں اچھا کام ہوتا ہوا، کسی کو سچ بولتا ہوا، کوئی نیک کام کرتا ہوا دیکھیں، وہاں اس کی حوصلہ افزائی کریں۔ یہی آج کے بعد آگے چل کے کامیابی کا ذریعہ بن جائے گا۔ آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ ویڈیو دیکھ کے آگے شیئر بھی کرتے ہیں، اور جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا وہ سبسکرائب بھی کر لیں گے، تاکہ آئندہ سے ہم جلد اور بہتر طریقے سے آپس میں رابطے میں آ سکیں، اور آگے اسی طرح سے آپ ویڈیو شیئر کرتے ہیں، اس کے لیے بھی آپ کا بے حد شکریہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس دنیا میں بھی اور پھر آنے والے کل میں آخرت کی زندگی میں بھی کامیابیاں نصیب فرمائے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔